له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمد عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد رضي الله عن المؤمنين صدق الله العظيم. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو صحابہ کرام تھے ان میں سے وہ سارے صحابہ اللہ کے مقدس ترین بندے تھے اور اللہ کے محبوب ترین بندے تھے. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ان کا ذکر فرمایا محمد رسول اللہ والذین معہ. محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ کے رسول ہیں اور وہ لوگ جو ان کے ساتھ ہیں، یعنی اللہ نے ان کی تعریف فرمائی. اشداء علی الکفار رحماء بینہم، کافروں پر بڑے سخت ہیں اور آپس میں بڑے رحیم ہیں، ایک دوسرے پر بڑے مہربان ہیں. تراہم رکعا سجدا، آپ ان کو دیکھیں گے کہ وہ رکوع کرتے ہیں، سجدہ کرتے ہیں. ان کی نمازوں کو اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا کہ وہ رکوع کرتے ہیں اور سجدہ کرتے ہیں. یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، وہ اللہ تعالیٰ کے فضل کو تلاش کرتے ہیں اور وہ اللہ کی رضامندی کو تلاش کرتے ہیں. یعنی اللہ کو وہ راضی کرنا چاہتے ہیں. اب دیکھیں کتنی بڑی بات ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ اللہ کو راضی کرنا چاہتے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے یہ وہ مقدس لوگ ہیں. جب انسان اس دنیا سے جائے گا اور ہمیشہ کے لیے اللہ تعالیٰ کے مہمان خانے جنت میں جائے گا تو جنت میں اللہ تعالیٰ جو ایمان والوں کو سب سے بڑا خطاب اور سب سے بڑا انعام جو عطا فرمائیں گے وہ ہوگا رضی اللہ عنہم، کہ اللہ ان سے راضی ہو گئے. کائنات کے اندر اللہ تعالیٰ سب سے بڑے ہیں. اللہ کی خدائی ہے، اللہ کی بادشاہت ہے، اللہ سب سے بڑا بادشاہ ہے اور اس بادشاہ کا راضی ہو جانا یہ سب سے بڑی دولت ہے. ورضوان من اللہ اکبر، کہ اللہ تعالیٰ کا راضی ہو جانا یہ سب سے بڑی دولت ہے، سب سے بڑی نعمت اور سب سے بڑا انعام اور سب سے بڑا فضل کیا ہے کہ اللہ پاک کسی سے راضی ہو جائے. جو جنت میں اللہ تعالیٰ جنتیوں کو، اپنے مہمانوں کو جو اعزاز عطا فرمائیں گے، اللہ تعالیٰ فرمائیں گے میں ان سے راضی ہو گیا. وہ انعام اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بھی صحابہ کو دے دیا. اس لیے علماء کرام فرماتے ہیں کہ سارے صحابہ کے ساتھ اللہ نے جنت کا وعدہ کیا ہے. وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، حسنہ سے مراد جنت ہے کہ سارے صحابہ جنتی ہیں. کہ جنت میں ہر وہ شخص جائے گا جو اللہ کو راضی کرنے والا ہو، اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہو، اللہ تعالیٰ اس سے خوش ہو، وہ شخص جنت میں جائے گا. تو وہ جو انعام ہے اللہ تعالیٰ نے جو صحابہ کرام کو جو جنت میں جا کے سارے جنتیوں کو ملے گا، اللہ تعالیٰ نے وہ انعام صحابہ کرام کو دنیا میں دے دیا. دنیا میں ان کے بارے میں اللہ نے فرمایا رضی اللہ عنہم، کہ وہ اللہ ان سے خوش ہو گئے، اللہ ان سے راضی ہو گئے. ورضوا عنہ، اور وہ بھی اللہ سے خوش ہو گئے. جو اللہ نے ان کو نعمتیں دی ہیں وہ اس پر خوش ہو گئے. صحابہ کرام، انسان کے اندر دل ہوتا ہے، جسم میں دل ہوتا ہے اور دل کے اندر ایمان ہوتا ہے. ایمان کا پتہ کسی کو نہیں چلتا کس کے دل میں کتنا ایمان ہے، کتنا کوئی آدمی بے ایمان ہے، منافق ہے، بے ایمان ہے، یہ کسی کا پتہ نہیں چلتا. مگر اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کے ایمان کو کیا فرمایا؟ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ، کہ یہ جو منافق ہے مدینہ منورہ میں اگر یہ ایمان لانا چاہتے ہیں تو یہ ایسا ایمان لے آئے جیسے صحابہ کا ایمان ہے، تو یہ سیدھے راستے پر ہوں گے. صحابہ کے
ایمان کو اللہ تعالیٰ نے معیار بنا دیا کہ صحابہ کا جو ایمان ہے یہ معیار ہے. اب ہم کسی کے بارے میں یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ کتنے ایمان والا ہے, کم ایمان والا ہے, زیادہ ایمان والا ہے, اس کے اندر ایمان ہے کہ نہیں ہے, دل کی بات ہے. تو اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کے ایمان کو معیار قرار دیا کہ ان کا ایمان کہ صحابہ کرام کا جو ایمان ہے وہ معیار ہے. فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا. اگر یہ لوگ ایسا ایمان لائیں جو ایمان صحابہ کرام لے کر آئے ہیں تو یہ سیدھے راستے پر ہے. صحابہ کرام وہ مقدس ہستیاں تھیں, اللہ تعالیٰ نے ان کی خوبیوں کو قرآن میں ذکر فرمایا. ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ مہمان آئے تو آپ نے صحابہ سے فرمایا کہ کون ان مہمانوں کی مہمان نوازی کرے گا. تو کوئی صحابی تیار نہیں ہوا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھر والوں سے پوچھا. سب گھر والوں نے کہا کہ ایک مہمان کو کھلانے کے لیے بھی ہمارے پاس کھانا نہیں ہے, اتنا کھانا نہیں ہے کہ ہم بھی کھا لیں, مہمان بھی کھا لیں, ایک وقت کا کھانا بھی نہیں ہے ہمارے پاس. ایک صحابی نے کہا کہ یا رسول اللہ میں لے کے جاتا ہوں, آپ کا مہمان ہے, اب کوئی لے جانے والا نہیں ہے تو میں لے کے جاتا ہوں. گھر لے گئے. گھر جا کے گھر والوں سے پوچھا کہ کتنا کھانا ہے. انہوں نے کہا کہ کھانا تو اتنا ہے جو صرف بچوں کے لیے کافی ہو جائے, ہمارے لیے بھی نہیں ہے. تو فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مہمان ہیں, اب ہم کیا کریں. ان کا ایسا کرتے ہیں کہ بچوں کو بھوکا سلا دیتے ہیں اور مہمان کو کھانا کھلاتے ہیں. اللہ کے رسول کا مہمان ہے, کھانا لایا گیا, مہمان کے سامنے رکھا. اب مہمان نے کہا کہ آپ بھی کھاؤ ہمارے ساتھ. اب اگر وہ ہم کھانا کھائیں تو مہمان کو کچھ نہیں ملے. تو گھر والوں سے کہا کہ دیکھو جب ہم کھانا کھانے لگ جائیں تو چراغ کو بجھا دینا, بتی بجھا دینا تاکہ نظر نہیں آئے, اور ہم منہ اور ہاتھ چلاتے رہیں گے. مہمان یہ سمجھے گا کہ یہ کھانا کھا رہا ہے اور ہم مہمان کو سارا کھانا کھلا دیں گے تاکہ اس کا پیٹ بھر جائے. مہمان کو بھی پتہ نہیں چلا کہ میرا میزبان اور اس کی بیوی اور اس کے بچے یہ بھوکے رہے اور مجھے کھانا انہوں نے دے دیا. مہمان کو بھی پتہ نہیں چلا اور یہ عمل ہو گیا. صبح یہ صحابی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تمہاری مہمانی اللہ تعالیٰ کو بہت پسند آئی ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں آیتیں نازل فرما دی, وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ. یہ خود فاقے میں ہوتے ہیں, خود بھوک برداشت کرتے ہیں اور دوسروں کو اپنے اوپر ترجیح دیتے ہیں, دوسروں کو کھلاتے ہیں. اس صحابی وہ جو مہمان تھا اس کو بھی پتہ نہیں چلا کہ میرے میزبان نے کچھ نہیں کھایا, لیکن اللہ کو تو پتہ ہے, اللہ تعالیٰ کو تو سب چیزوں کا پتہ ہے. اللہ پاک تو دلوں کے بھیدوں کو جاننے والے ہیں, رازوں کو جاننے والے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں آیتیں نازل فرما دی. یہ وہ لوگ ہیں کہ جو خود بھوکے رہتے ہیں اور دوسروں کو کھلاتے ہیں, خود اپنی ضرورتوں کو پیچھے کر دیتے ہیں, دوسرے لوگوں کی ضرورت کو مقدم کرتے ہیں. صحابہ کرام کا جذبہ کیا تھا کہ جی اگر ہم خود کھائیں گے تو نجاست بن جائے گی اور دوسروں کو کھلائیں گے تو جنت بنے گی, اللہ تعالیٰ راضی ہوں گے, اللہ تعالیٰ خوش ہوں گے. جو لوگ آج آوازیں لگا رہے ہیں ہیومن رائٹس کی کہ جی حقوق انسانیت کے حقوق کا خیال رکھنا چاہیے, ایسا حق کسی نے دکھایا ہوگا جیسے صحابہ کرام نے دکھایا؟ خود بھوکے رہے اور دوسروں کو کھلایا. ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ تھا تو عام طور سے لوگوں کے گھروں میں فاقہ ہوتا تھا, کھانے پینے کی چیزیں بہت کم ہوتی تھیں. تو ایک صحابی نے بکری ذبح کی اور ذبح کرنے کے بعد جو بکری کی سری تھی, آپ اندازہ لگائیں کہ بکری کی سری میں کیا گوشت ہوگا, وہ سری انہوں نے اپنے اس پڑوسی کو دے دی کہ بھائی یہ سری, یہ گوشت آپ اس میں سے کھا لیں. انہوں نے وہ بکری کی سری دوسرے پڑوسی کو دے دی. وہ میرا بھائی کھا لے گا, کوئی بات نہیں, میرا بھائی کھا لے گا, اللہ تعالیٰ خوش ہو جائیں گے. انہوں نے اپنے پڑوسی کو دے دی, یہاں تک کہ وہ جس گھر سے وہ بکری کی سری گئی تھی اس گھر میں واپس آ گئی. وہ بڑے حیران ہوئے کہ ہم نے تو بکری کی سری ان کو دی تھی, یہ ان سے کیسے ملی.
بھئی آپ کو جو ہم نے بکری کی سری دی تھی وہ کیا ہوا کہ جی میں نے اپنے پڑوسی کو دے دی کہ اللہ خوش ہو جائے، کہ جی اس نے پتہ چلا وہ ایک بکری کی سری 7 گھروں سے چکر لگا کر اسی گھر میں واپس آ گئی جس گھر سے گئی تھی۔ ایسے لوگ تھے، ایک دوسرے کا خیال رکھنے والے، ایک دوسرے پہ جان نچھاور کرنے والے، ایک دوسرے سے محبت کرنے والے، ایسا کتنا پیارا معاشرہ تھا۔ ایک اور واقعہ لکھا ہے کہ صحابہ کرام کا کتابوں میں، صحابہ کرام کیسے اللہ کے محبوب بنے، کیا وجہ تھی۔ ایک صحابی فرماتے ہیں کہ رومیوں کے ساتھ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں جو ہماری سب سے بڑی جنگ ہوئی یرموک کی، یرموک یہ اردن کے اندر ہے، آج بھی وہ میدان موجود ہے۔ تو اس میدان میں وہ صحابی فرماتے لڑائی ختم ہو گئی، میرا چچا زاد بھائی بھی میرے ساتھ لڑ رہا تھا اور مجھے پتہ نہیں چلا کہ وہ کہاں ہے، تو میں اس کی تلاش میں نکلا۔ جنگ ختم ہو گئی تھی، میں نے دیکھا کہ ایک جگہ پہ زخمی پڑے ہوئے ہیں، میں نے کہا زخمیوں میں دیکھوں۔ میں گیا تو دیکھا کہ وہ زخمی ہے اور میرے پاس پانی کا مشکیزہ تھا۔ اس زمانے میں جنگ تیر تلوار سے ہوتی تھی، جسم سے خون بہ رہا ہوتا تھا، تو میں نے ان سے کہا کہ اور پیاسے جو جس آدمی سے خون بہ رہا اس کو پیاس لگتی ہے، پانی چاہیے، کہاں چاہیے۔ میں نے پانی کا پیالہ مشکیزے سے نکالا، پیالہ بھرا، پانی اس میں بھرا اور اس بھائی کے قریب لے گیا، تو اس کے قریب دوسرا ایک مسلمان زخمی پڑا ہوا تھا، اس نے کہا کہ بھئی مجھے بھی پلانا، مجھے بھی پلا دینا۔ تو میرے بھائی نے کہا میں نہیں پیوں گا، یہ اب میرا بھائی اس نے آواز دی، اس کو آپ پہلے پلا دیں۔ وہ کہتے ہیں کہ میں پانی کا پیالہ لے کے دوسرے بھائی کے پاس چلا گیا، اس کے قریب ایک اور زخمی پڑا ہوا تھا، اس نے کہا کہ بھائی مجھے پلا دینا، تو دوسرے بھائی نے بھی کہا کہ میں نہیں پیوں گا، بھائی ان کو پلاؤ۔ کہتے ہیں میں پانی کا پیالہ لے کے ان کے پاس گیا، جب میں تیسرے بھائی کے پاس گیا تو ان کی روح پرواز کر گئی، سیکنڈوں کی بات تھی۔ تو دوسرے بھائی کے پاس آیا، ان کی بھی روح پرواز کر گئی۔ میں اپنے چچا زاد بھائی کے پاس آیا، وہ بھی اللہ کے پاس جا چکے تھے۔ وہ پانی کا پیالہ میرے ہاتھ میں رہا اور 3 بھائیوں میں سے کسی نے نہیں پیا کہ میرا بھائی پہلے پی لے۔ اور آج ہم دیکھیں میرے بھائیوں ہمارے کیا حالات ہیں، جذبات ہیں۔ آپ راستے میں جا رہے ہوں گے، آپ ہر ایک آدمی کی کوشش ہوگی کہ میں پہلے چلے جاؤں، مجھے پہلے راستہ مل جائے، میرا کام پہلے ہو جائے۔ تنگ راستہ آئے گا، اب اس میں 2 گاڑیاں تو نہیں آ سکتی، ایک گاڑی آئے گی، یہ بھائی بھی جائے گا وہ بھی جائے گا، راستہ بند ہو جائے گا، یہ بھی پریشان وہ بھی پریشان۔ آپ کبھی ایسا اس کا تجربہ کر لیں کہ ایسی تنگ جگہ پہ آپ رک جائیں اور دوسرے بھائی سے کہیں آپ آ جائیں، آپ یقین مانیں جب وہ بھائی گزرے گا آپ کو سلام کرے گا، بہت مہربانی، شکریہ کہے گا، ایسے آپ کو ایسے کرے گا۔ تو میرے محترم بھائیوں، مسلمان کے اندر دینے کا جذبہ ہونا چاہیے، راستہ دینا، مسلمان کو راستہ دینا، اس کو دعا دینا۔ مسلمان مل گیا، اس کو کہہ دیں السلام علیکم، اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمہارے اوپر سلامتی ہو، خیر ہو، رحمتیں ہوں، برکتیں ہوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 3 بڑی بڑی نعمتیں، 3 دعائیں آپ نے مسلمان کو دے دی۔ السلام علیکم، اللہ کی طرف سے تمہارے اوپر سلامتی ہو، ورحمۃ اللہ، اللہ کی رحمت ہو، وبرکاتہ، اور اللہ کی طرف سے آپ کے اوپر برکتیں ہوں۔ یہ 3 دعائیں آپ نے اس کو دے دی۔ دینے کا جذبہ ہونا چاہیے۔ مسلمان نے آپ کو کوئی چیز دے دی، آپ اس کے جواب میں کیا کہیں؟ جزاک اللہ خیرا، اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا بدل عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا بدل عطا فرمائے۔ صحابہ کرام میں سے کوئی اگر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنی خادمہ، جب کوئی مانگنے والا آتا تھا تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی تھی کہ بھائی اس کو کچھ دے دو، کوئی چیز دے دی، روٹی آٹا کچھ دے دیا، اور کہا یہ سنو یہ فقیر ہمیں کیا دعا دیتا ہے۔ فقیر کہتا اللہ تمہارے گھر میں برکت دے، تو وہ خادمہ آ کے بتاتی کہ فقیر نے یہ کہا ہے کہ اللہ تمہارے گھر میں برکت دے، تو حضرت عائشہ فوراً کہتی کہ اللہ اس فقیر کے گھر میں بھی برکت دے۔ تو خادمہ نے کہا ایسا کیوں کرتی ہیں آپ؟ کہتے ہیں ہم اس لیے کرتی ہیں، میں اس لیے یہ کرتی ہوں کہ اس کی دعا کا بدلہ بھی میں دے دوں، تاکہ میرے جو چیز دیے اس کا بدلہ مجھے اللہ دے دے۔ میں نے کسی کو کوئی چیز دی، اس نے دعا دے دی، تو اس نے تو بدلہ مجھے دے دیا، تو دعا کے بدلے میں میں اس کو دعا دیتی ہوں تاکہ میں نے جو چیز دی ہے اس کا بدلہ اللہ مجھے دے دے۔ میں نے اللہ سے بدلہ لینا ہے، میں نے اللہ کو خوش کرنا ہے۔ ایسے لوگ تھے
دوسروں پر جان نشاور کرنے والے، دوسروں کو دینے والے، دوسروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے والے، محبت کرنے والے، مسلمان کے ساتھ محبت کرنا یہ بہت بڑا عمل ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی ایمان کے بغیر کوئی جنت میں نہیں جا سکتا، مومن جنت میں جائے گا۔ اور پھر فرمایا کہ مومن اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ مسلمان سے محبت نہیں کرے۔ جو مسلمان سے محبت نہیں کرتا وہ مومن نہیں ہے، جو مسلمان سے محبت نہیں کرتا وہ مومن نہیں ہے۔ مسلمان سے نفرت نہیں کرتا بلکہ اس کے ساتھ محبت کرتا ہے۔ اللہ ہم سب کو ایسا بنا دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔